اس کے بعد خود سرکار کا وہ لقب کہ جسے قائم کے نام سے ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور اسی لقب کے ساتھ منسوب یہ ادارہ کہ جس میں اس وقت یہ ذکر شامخ سرکار صاحب الامر والعصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہو رہا کہ مدرسۃ القائم میں ذکر سرکار قائم علیہ السلام. تو یہ جو لقب ہے قائم، اس لقب کا راز کیا کہا جائے؟ اس لقب کے بارے میں جو کتب کے اندر یا روایتوں میں ملتا ہے کہ اس دنیا کی اصلاح کی خاطر جو سب سے آخری قیام کیا جائے گا، جو سب سے آخری پروجیکٹ ہوگا یا سب سے آخری جو ایکٹیویٹی ہوگی، وہ کون کریں گے؟ وہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام کریں گے. اور یہ امام علیہ السلام ہی کی ذمے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آ کر اسے انجام دیتا بھی ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا، ہو نہیں پائے گا، یعنی اسے پروردگار عالم کاؤنٹ نہیں کرے گا. ہے کس کی ذمہ داری اور کون کر سکتا ہے؟ سرکار صاحب الامر علیہ السلام، 12ویں امام علیہ السلام کریں گے. جیسا کہ کون ابو حمزہ صومالی نے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت جو کی ہے، اس روایت میں نقل کیا ہے کہ میں نے سرکار سے دریافت کیا، پوچھا امام باقر علیہ السلام سے کہ جب آپ سب ہی حق کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں تو صرف آخری حجت کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مولا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ملائکہ نے بارگاہ پروردگار عالم میں عرض کی کہ تیرے پیارے نبی کا پیارا بیٹا شہید کر دیا گیا اور ہم اس کی مدد بھی نہیں کر سکے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ارشاد ہوا کہ تمہیں آخری وارث حسین کی مدد کرنے کے لیے باقی رکھا گیا ہے. تمہیں باقی رکھا گیا ہے. آج تم حسین ابن علی کی مدد کے لیے نہیں جا سکے، کل تم وارث حسین ابن علی کی مدد کے لیے جاؤ گے اور ہم نے تمہیں ان کے لیے باقی رکھا ہے. اور اس کے بعد جملہ انوار ائمہ اطہار علیہ السلام کو ظاہر کیا گیا تو آخری نور مشغول نماز تھا. ارشاد قدرت ہوا پروردگار عالم کی بارگاہ سے کہ یہی قائم ایک دن قیام کرنے والا ہے اور ان کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے معمور کر دیا جائے گا اور بھر دیا جائے گا. لہٰذا ایک وہ روایت بھی ہے کہ جو روایت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے قبر اطہر پر 4000 ملائکہ کا آنا نہیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے سرحانے کی طرف وقت آخر امام حسین علیہ السلام ان 4000 ملائکہ کا آنا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے ان کی مدد لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ صرف اور صرف مجھے پروردگار عالم ہی کی خواہش ہے، لہٰذا وہ 4000 ملائکہ نے سوال کیا کہ پروردگار کیا ہم واپس آ جائیں؟ جواب دیا کہ اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا یہ کام ہے کہ قیامت تک قبر حسین ابن علی کے گرد بیٹھے رہو اور وہاں پر گریہ و زاری اور آہو بکا کرتے رہو. لہذا رونا، گریہ و بکا و آہوزاری یہ کوئی فضول کا بیکار کا کام نہیں ہے. پروردگار نے 4000 ملائکہ کو، جن کو امام حسین علیہ السلام کی مدد کا بڑا اشتیاق تھا، خدا کی بارگاہ سے انہیں اجازت ملی نیچے آنے کی. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے جس کی رضا چاہیے وہ بس اور بس میرا خدا ہے اور مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. تو وہ 4000 فرشتے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ تو خدا نے کہا آپ قیامت تک وہاں بیٹھ جاؤ قبر حسین کے پاس اور گریہ کرتے رہو، آنسو بہاتے رہو، اور جو تمہارے گریہ کا طریقہ ملائکہ کا جیسا ہے وہ کرتے رہو. اور یہاں پر یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے لقب قائم سرکار صاحب الامر علیہ السلام کو بیان کیا، اس میں جو ابو حمزہ صومالی کے ذریعے سے امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، اس میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ تمہیں بچا لیا گیا ہے. کس لیے؟ اب تم ان کی مدد کرو گے کہ جو ان کا وارث ہے، جو ایک دن ظہور فرمائے گا، تم ان کے ساتھ شامل نصرت ہو جاؤ گے اور ان کے لشکر کے اندر شامل رہو گے. لہٰذا
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے القاب ہیں ان القاب میں سے اس لقب کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور ذکر کیا گیا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لقب کا تذکرہ کیا جائے تو انسان چونکہ قیام سے جڑا ہوا ہے اور سرکار صاحب الامر علیہ السلام قیام کرنے والے ہیں، تو جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب دہرایا جائے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جگہ سے بلند ہو جایا کرے۔ اب دیبل خزائی نے اپنے قصیدے کے اندر بھی امام صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، تو وہاں پر بھی اس انداز سے، یہ کون سا قصیدہ ہے؟ یہ وہی قصیدہ ہے کہ جو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بلایا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کی جو شب ہے، جو آنے والی شب ہے، وہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سرکار علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی ولادت کی شب ہے، اور امام رؤوف ہیں، انیس النفوس ہیں، شمس الشموس ہیں، مدفون بارض طوس ہیں، مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا ہیں۔ مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا کا معنی کیا ہے کہ فریاد رسی کرنے والے ہیں شیعت کی، اپنے شیعوں کی، والزوار اپنے زائروں کی، یوم جزا کے دن اپنے شیعوں کی اور اپنے زائرین کی فریاد رسی کے لیے آنے والے اور پہنچنے والے امام رضا علیہ السلام۔ بہرحال مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا باب، اور اگر یہ کتاب فضل امام الرؤوف اگر کھل جائے تو بات کہاں کی کہاں چلی جائے گی۔ لیکن مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیبل خزائی کو بلایا تھا اور بلوا کر ایک قصیدہ پڑھنے کا کہا تھا، تو علامہ شیخ عبد الرضا ابن محمد نے اپنی کتاب تاجیج نیران الاحزان یا تاجیج و نیران الاحزان فی وفات سلطان خراسان میں یہ نقل کیا ہے کہ جب دیبل خزائی نے اپنے قصیدے میں امام علیہ السلام کا ذکر کیا تو مولا رضا علیہ السلام سرو پا کھڑے ہوئے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ لیا اور ظہور امام علیہ السلام میں عجلت کی دعا فرمائی، تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی دعا فرمائی۔ لہٰذا آج جو ہم جب امام زمانہ علیہ السلام کا دعائے توسل میں نام آتا ہے، یا ہم کہیں پر سرکار صاحب الامر علیہ السلام کا نام آتا ہے، ذکر ہوتا ہے اور ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم جو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو یہ سرکار مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جسے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب اس کا کیا مقصد ہے، کیا مقصد نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہو کہ جب امام علیہ السلام کا نام آئے تم فوراً کھڑے ہو جاؤ، تاکہ تمہاری عادت ہو کہ جب کل کو سرکار صاحب الامر علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو تم بیٹھے نہ رہ جاؤ، فوراً ان کی طرف لپکنے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں کہیں پر بھی وہ ہوں اس کی خبر پا کر ان کی بارگاہ میں پہنچنے کی فکر میں اور دوڑ میں لگ جاؤ۔ لہذا قائم